الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کے روز 6 سے لے کر 7 بجے تک یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے۔ دین و دنیا کے نام سے یہ پروگرام متعارف ہے، اور اقرا ٹی وی چینل پر اس کو اس غرض کے لیے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ آپ اس برانچ کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، اور ان کے جوابات اس وقت آپ کو دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالخصوص آپ کو خواب آئی ہو اور وہ آپ سنانا چاہیں اور اس کا مطلب آپ سننا چاہیں، اس کی تدبیر آپ کو بتائی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ اگر کسی مسئلے کے بارے میں تحقیق مقصود ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، یا کسی فتوے کے بارے میں آپ نے رائے معلوم کرنی ہو، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہم اس موضوع پر اور اس عنوان سے آپ کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے سامعین ناظرین کرام ہیں، اگر کوئی قیمتی بات جو آپ کے ذہن میں ہو اور آپ ہمارے ساتھ اور ہمارے واسطے سے ہمارے جتنے سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اس پر ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس پروگرام میں آپ کے لیے ہر طرح کی سہولت میسر ہے، اور ہمارے بہت سارے ناظرین سامعین کرام یہ کال کر کے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر اور اسی طریقے سے یوٹیوب میں لنک تلاش کر کے پھر اس پروگرام کو بھی سنتے ہیں، اور آپ کے گھر میں جو ڈیوائس ہے اس ڈیوائس پر بھی آپ میں سے بہت سارے حضرات ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آخرت کے میں ترقی درجات کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنائے،
اس سے پہلے کہ ہم کچھ بات عرض کریں، چونکہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو انگلش بولتے ہیں اور وہ انگلش میں بات کرنا چاہیں، تو چونکہ زیادہ تر ہم اس پروگرام میں اردو میں بات کرتے ہیں، مگر اگر آپ انگلش میں بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم انگلش میں بھی آپ کے جوابات ذکر کر سکتے ہیں۔ جسٹ a quick announcement that within this program there is a facility that if you have any questions and you may want to ask in Urdu or in English, you may do so, and your questions can be related to a dream, an interpretation, or any other jurisprudence issue or a fatwa. You can call on the local number, and inshallah ta'ala we will try to give the answer within this the time which has been allocated for our audience, inshallah ta'ala. And if you do have any other concerns that you want to share with us, with our audience at this particular moment in the program of Deen و Dunya, you may do also. So ہم ہر پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو وجود عطا فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے زمین و آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو ہمارے اس فائدے کی خاطر پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کی کتاب آخری کتاب، آپ کی امت آخری امت، آپ کا پیغام آخری پیغام، یہ سب کچھ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ آخری کے لفظ سے ہم جان نہیں چھڑا سکتے، یہ آخری بڑے مرتبے والے مگر آخری مرتبہ نبی ہیں، مگر آخری نبی ہیں۔ یہ جماعتوں انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے سلسلے میں یہ سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور دنیا کا مجرب وظیفہ، سارے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ، سارے اعمال میں سب سے بڑا مقرب عمل، جس کے بیان کرنے سے اللہ کی رحمت کے بارشیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اس عقیدے کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کا ذکر ہے کہ آپ آخری ہیں، آخری ہیں۔ روئے رسول پر بھی حاضر ہوں، نماز کے بعد آپ درود پڑھیں، نماز آپ پڑھیں اور نماز کے بعد آپ دعا کریں، تو یہ خاتم النبیین کے وسیلے کو آپ اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، اس کو آپ بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو دعا بھی ان الفاظ کے ساتھ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ خاتم النبیین کے مفہوم کو بیان کرنا اپنی دعاؤں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم دعا کے اندر درود پڑھتے ہیں، تو درود کا یہی معنی ہے، عربی کے الفاظ ہوں اور یہ جو عقیدہ ہے آپ اس کو بیان فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں اور اس دعا کو آپ وسیلہ بنائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت آپ پر برسائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے فتنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری شریعت عطا فرمائی، یہ آخری قوانین ہے، ان سے بڑھ کر کسی کے قوانین نہیں، ان سے بہتر کسی کا مسلک نہیں، ان سے بہتر کسی کی سوچ نہیں، یہ سب کچھ یہ انبیاء علیہ السلام کے سردار اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا وسیلہ ہے۔ تو اس لیے ہم ہر پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اور درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، تاکہ ہم سب جتنی بھی ہیں اس عقیدے کو سن کر اپنے ایمان کو بھی جلا بخش دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی بھی ہم طلبگار ہوتے ہیں،
اور اس کے ساتھ جتنی بھی مرحومین ہیں ان کے لیے بھی ہم ان الفاظ سے اور اس عقیدے سے اور اس بیان سے ہم ان کی مغفرت کے طلبگار رہتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ذرائع ہیں قریب ہونے کے، وہ ذریعہ تلاش کرتے رہو کہ کون سا وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، اس ذریعے کو اپنا لو، اس وسیلے کو اپنا لو۔ اس ذریعے کو ہم اپنائیں گے تو اس کا معنی کیا کہ وہ جب ذریعہ ہوگا تو ذریعہ سے ہاتھ نہیں ہٹائیں گے، ہر وقت اس ذریعے کے ساتھ رہیں گے۔ جب ہر وقت اس ذریعے کے ساتھ رہیں گے تو اس ذریعے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رہے گا۔ اس پر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ذرائع تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے بہت سارے ہیں، مگر ان تمام ذرائع میں سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ مفید ذریعہ وہ کیا ہے؟ دعا کا ہے اور شکر کا ہے۔ دعا اور شکر ایک ایسا وسیلہ ہے کہ انسان اللہ سے ہر وقت قریب رہتا ہے، اور اگر انسان دعا کرنے کی عادت ڈال دے تو دعا کی عادت ڈالنے کی وجہ سے انسان اللہ سے کبھی دور نہیں ہوگا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ایک مفہوم میں بند نہیں ہے کہ ایک ہی وسیلہ ہے، وسائل بہت سارے ہیں، البتہ کس کے لیے کون سا وسیلہ مؤثر، کسی کے لیے کون سا وسیلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مگر ہمارے بزرگان دین، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو ڈھانپ لے وے، انہوں نے جو اندازہ لگایا اور سوچا تو ہر ایک کے لیے، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، عام ہو غیر عام ہو، بچہ ہو چھوٹا ہو بوڑھا ہو جوان ہو، دیہات کا ہو شہر کا ہو، بادشاہ ہو رعایا ہو، کسی بھی محکمے سے اور کسی بھی شعبے سے انسان کا تعلق ہو، تو اس کے لیے دعا اور شکر ایک ایسا وسیلہ ہے کہ انسان جب اس کو اپنائے گا تو اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ دعائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ انسان اس وقت دعا کرتا ہے کہ جب انسان لاچار ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، انسان کے پاس جو بس ہوتا ہے وہ بس ختم ہو جاتا ہے، انسان کے پاس جو سہارے ہیں وہ سہارے ختم ہو جاتے ہیں، تو انسان بیچارہ ہو گیا، بے اسباب ہو گیا، لاچار ہو گیا، محتاج ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان پر مایوسی آ جاتی ہے، ناکامی اور نامرادی انسان کے دماغ میں آباد ہو جاتی ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے اب تو میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو اس موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے۔ اب یہ بھی دعا ہو رہی ہے اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہو رہا ہے۔ یہ جو دعا ہے میرے سامعین ناظرین کرام، یہ محتاجگی کی دعا ہے۔ یہ محتاجگی کے وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ محتاجگی کے وقت ہم جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، ورنہ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ ہوں گے محتاج، ہوں گے لاچار، ہوں گے پریشانی کی حالت میں مبتلا، ہوں گے مصیبت میں مبتلا، مگر اللہ کو بھولے ہوئے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شیطانی اعمال کے اندر لگے ہوئے ہوں۔ تو یہ محتاجگی کی حالت، غربت کی حالت، ناکامی کی حالت نے انسان کو اللہ کے قریب نہیں کیا، دور کیا، تو فائدہ
تو نہ ہوا، نقصان ہو گیا کہ اس حالت کے اندر بھی وہ اللہ کو یاد نہ کر سکا، اس حالت کے اندر بھی اللہ سے قریب نہ جا سکا، تو اس سے بڑی محرومی اور کون سی محرومی ہو سکتی ہے؟ محتاجگی کی حالت میں اور نامرادی کی حالت میں اور تکلیف کی حالت میں اگر انسان کو اللہ یاد آ جائے اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو محتاجگی کے حالت کی دعائیں یہ بھی انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں، اگر ہم ان دعاؤں میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا محتاجگی کی حالت والی دعا ہے، پریشانی کی حالت والی دعائیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی، یا سند من لا سند لہ، اے وہ ذات جو سہارا ہے ان کا جن کا کوئی سہارا نہیں، انقطع الرجا، ہر طرح کی امید کٹ چکی ہے اور ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو دعا ارشاد فرما رہے ہیں، یہ محتاجگی کی حالت، انسان جب پریشان ہوتا ہے، ہر طرح سے مصیبتوں میں انسان گھر جاتا ہے اور انسان کو آس پاس سے آ کر وہ پکڑ میں لے لیتی ہیں، تو اس موقع پر انسان سہاروں کے بجائے سب سے بڑے سہارے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ انسان متوجہ ہوتا ہے تو یہ دعا جو ہے یہ محتاجگی والی دعائیں ہیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں غور کریں، ہم دنیا کی مختلف پریشانیوں میں ہوتے ہیں، روزگار کی پریشانی، بیماریوں کی پریشانی، ذہنی پریشانیاں، دل کی پریشانیاں، ماحول کی پریشانیاں اور امیگریشن کی پریشانیاں، یہ ساری کی ساری مختلف پریشانیاں ہمیں مختلف موقعوں پر لگتی ہیں۔ ان پریشانیوں میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرح متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہماری دعائیں ہیں یہ محتاجگی والی دعائیں ہیں۔ محتاجگی کی حالت اللہ نے پیدا کی اور اس حالت میں ہم نے اللہ کو یاد کیا تو اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں بھی ایک موقع پر دعا فرمائی کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، میری تدبیر کمزور ہے، میرے پاس اسباب و ذرائع نہیں ہیں اور کم ہیں، میں آپ کی طرف اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو محتاجگی کی حالت میں اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی جو ہم ظاہر کر رہے ہیں، یہ دعا محتاجگی والی دعا ہے۔ تو میرے ناظرین سامعین کرام، دعائیں 2 طرح کی ہیں، ان میں سے ایک دعا محتاجگی والی دعا، مگر ایک اور طرح کی بھی دعا ہے کہ انسان محتاج نہیں، انسان پریشانی کی حالت میں نہیں ہے، انسان مشکلات کی حالت میں نہیں ہے، انسان مصائب کے اندر گھرا ہوا نہیں ہے، بلکہ خوشی کی حالت میں، انجوائمنٹ کی حالت ہے۔ جو انسان کو چاہیے تھا وہ تقریباً اس حد تک ساری چیزیں موجود ہوں۔ اب اس موقع پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ محبت والی دعا ہے۔ اللہ کی انسان کے دل کے اندر جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے انسان اللہ سے تعلق رکھ رہا ہے کہ پروردگار عالم تیری محبت دل کے اندر موجود ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی کی حالت میں تجھے یاد کروں،
اس خوشی کی حالت میں اپنی زبان پر میں تیرا نام لوں، اس خوشی کی حالت میں میں آپ کے ساتھ تعلق قائم کروں، یہ دعائیں محبت والی دعائیں، یہ دعائیں اللہ کے ساتھ عشق والی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق دو طرح کا ہونا چاہیے، اور دونوں حالتوں میں انسان کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، چاہے محتاجگی والی حالت ہو، چاہے خوشی والی حالت ہو۔ خوشی والی حالت کے اندر جو خوشی آئی ہے، اس پر خوشی کو ذکر کر کے اللہ کے سامنے اس کو ذکر کرے تو یہ خوشی کی حالت کی دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حالت کے اندر بھی انسان ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا رہے تو یہ محبت والی دعا ہے۔ اللہ کے سامنے ہم محتاج کر کے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہم محبت قائم کر کے بھی، تعلق قائم کر کے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، میں ایک حدیث کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ محبت کی دعائیں بھی اپناؤ، محتاجگی کی حالت کو دیکھ کر ہی انتظار نہ کریں، بڑھاپے ہی کا انتظار نہ کریں، مشکلات کا ہی انتظار نہ فرماویں، مصائب ہی کا انتظار نہ کریں کہ اس وقت ہم اللہ کو یاد کریں، بلکہ خوشی کی حالت کے اندر بھی اللہ کی محبت دل میں جمائیں اور اس محبت کی وجہ سے اللہ کو یاد فرمائیں۔ یہ تعلیم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کی حالت میں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز اللہ سے مانگو، ہر چیز خدا سے مانگے، حتیٰ کہ اگر جوتے کا تسمہ گم ہو جائے، ٹوٹ جائے، اس کی ضرورت پڑے تو وہ جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگے۔ اس حدیث پر آپ ذرا غور فرمائیں۔ میں اپنے سامعین کو اس حدیث کے مطلب کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور توجہ فرمائیں۔ انسان کے پاس جوتا ہو، شو لیسز ہو اور وہ ٹوٹ جائے، گم ہو جائے اور اس کی ضرورت ہو، تو اس ضرورت کو انسان کیسا پورا کرے گا؟ ظاہری بات ہے، کسی دکان جائے گا، دکاندار کے پاس جائے گا، جو دکاندار جوتے کے یہ تسمے رکھتے ہیں، لیسز رکھتے ہیں، ادھر جائے گا، ادھر سے خرید کر لے کر آئے گا اور جوتے کا تسمہ ڈالے گا، درست کرے گا۔ اگر اس کو گڑا لگانے کی ضرورت ہے تو گڑا لگا کر پھر اس جوتے کے تسمے کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہ طریقہ ہے کہ جوتے کے اندر اگر تسمہ ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے، اس طرح سے اس ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ دکان میں جانا، وہاں سے خریدنا، گرا لگانا، یا جو جوتے کا کام کرتا ہو اس کے پاس جوتے کو لے جانا اور اس سے اپنے جوتے کو درست کروانا، یا آن لائن جانا اور آن لائن جا کر کے وہاں پر امیزن یا ای بے یا کسی اور سائٹ سے جوتے کا تسمہ آرڈر کرنا، اس طریقے سے جوتے کی تسمے کی ضرورت پوری ہوگی۔ ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتے کے اندر اگر تسمہ ٹوٹ جائے تو انسان اسباب اور ذرائع تلاش کرے گا، اور ان ذرائع کو انسان استعمال کرے گا، اور پھر یہ ضرورت پوری ہوگی۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر آپ اسباب پر نگاہ نہ رکھیں، وہ تو کریں گی، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر پھر بات ہوگی، اور آپ کے سوالوں کے انتظار میں بھی ہوں گے۔ انہی کلمات سے
آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔